ذکر بھی آ جائے تو یہ اس کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں اور راحتوں کے دروازے کھولے اور اس کی برائیوں سے اس کو نجات دے اور اس کو خیر کے راستے پہ لے آئے. یہ دعا مانگنی چاہیے. اسی طرح کوئی شخص بہت نیک ہو لیکن اس کے اندر کوئی ایسی نمایاں خوبی ہو، نمایاں برائی ہو کہ جب لوگ اس کی نیکیوں کا ذکر کرنے لگ جائیں تو کوئی بول کر کے اس خوبیوں کے تذکرے کے اندر وہ ضرور کہہ دے کہ ٹھیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، لیکن جھوٹا بہت ہے. یہ بہت اچھا ہے آپ نے جو کہا یہ سب کچھ، لیکن متکبر بڑا ہے. یہ سب کچھ، ساری خوبیاں، یہ سارے وصف آپ نے بیان کیے، لیکن بدتمیز بہت ہے. تو آپ اگر خوبیوں کا مرقع ہیں، مجموعہ ہیں، تو کوئی ایسی بری خصلت آپ کے ساتھ نہیں جڑی ہونی چاہیے کہ خوبیوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ فوراً اس کا تذکرہ لوگوں کے لبوں پہ آ جائے. اگر کسی میں برائیاں ہیں تو اس کی کوئی خوبی ایسی نمایاں ہو تو یہ اچھی بات ہے، اللہ اسے برائیوں سے بچائے. لیکن جو خوبیوں کا مجموعہ ہے جس کے اندر بہت سارے کمالات ہیں، تو ان کمالات کے اندر ایک بری عادت اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتی. 100 من دودھ ہو اور اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو کوئی شخص بھی منہ لگانے کے قابل نہیں رہے گا اور کوئی منہ لگانے کو پسند نہیں کرے گا. میاں دودھ ہے اور 100 من دودھ ہے، اس میں سے ایک گلاس بھر کے پی سکتے ہو، ایک قطرہ گندگی کا غلاظت کا پڑ گیا ہے اور 100 من پہ اس کو تقسیم کریں تو وہ کتنا ہوگا. لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، میں قریب بھی نہیں جاتا، دودھ اپنی جگہ پہ لیکن قریب نہیں جاتا. تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر سے خامیوں کو جڑ سے اکھیڑنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں موجود رہیں گی، لیکن ہماری کوئی کوتاہی اور ہمارا کوئی عیب ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہماری شخصیت کے ساتھ جڑ جائے اور ہماری خوبی کا ذکر ہوتے ہی اس بری خصلت کا ذکر بھی ساتھ ہونے لگے. تو اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے انداز زندگی کو اس طرح ستھرا بنائیں. دیکھو یہ گرد و غبار اتنا ہے باہر گلی کوچوں اور بازاروں میں کہ آپ سفید لباس پہن کے نکلیں گے، آئیں گے تو کوئی ذرہ مٹی کا کہیں کسی گوشے میں تو لگ ہی جائے گا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ذرے آپ کے بدن کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، لیکن آپ کی سفیدی نمایاں ہوگی، ادھر کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی. لیکن کوئی ایسا دھبا آپ کے دامن پہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جب کوئی دیکھے تو سفید لباس کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہی اس دھبے پر بھی اس کی نظر ضرور پڑے اور اس کا بھی ذکر کرے. اگر یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اپنے اوصاف کو اس قدر، اپنی زندگی کو اس طرح مرقع اور مجموعہ بنائیں. آئیے اب میں اور آپ حضور کی دہلیز پہ چلتے ہیں، حضور کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باغ میں جب جاتے ہیں تو آپ کو پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں، کوئی کانٹا نظر ہی نہیں آتا. خیر ہی خیر ملتی ہے، یہاں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی. تقدس ہی تقدس ملتا ہے، یہاں اس کے متضاد کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی. اچھا، پھر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کہا جائے کہ فلاں شخص تو اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں جی، تو بندہ سوچتا ہے اور سوچ کے بتاتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہیں. تو آپ اوصاف حمیدہ میں اتنے نمایاں ہوں کہ آپ کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے کسی کو آپ کی خوبیاں سوچنا نہ پڑے کہ اس کی فہرست بنائیں، ہاں یہ خوبی بھی اس میں ہے، ہاں یہ خوبی بھی، وہ اتنی نمایاں ہوں کہ آپ کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. اسی طرح کسی شخص کی کوئی برائیاں ڈھونڈنے لگے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ کیسے برا ہے، تو اس کی برائیاں اتنی نمایاں نہ ہوں کہ لوگ فر کے کہہ دیں ہاں اس میں یہ برائی ہے. اگر برائی کو ڈھونڈنے بھی لگے تو اس کو محنت کرنی پڑے اور وہ کہے کہ ہاں یہ سست ہے، اس میں فلاں ماجرا ہے، اس میں فلاں، تو
آپ کی برائیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی اس کو وقت لگے، ویسے تو اپنے آپ کو مصفہ اور مزکہ کر لیجئے، لیکن بشر ہیں، کوئی علائش کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر ہوگا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی نمایاں نہ ہوں کہ لوگوں کو فوراً کھٹکنے لگے اور فوراً کہیں اس میں یہ ابو جہل کا نام لیتے ہوئے جہالت ذہن میں آ جائے، یزید کا نام لیتے ہوئے بربریت اور ظلم ذہن میں آ جائے، چنگیز کا نام آتے ہوئے قتل و غارت گری کا جو ہے وہ تصور ذہن میں گھومنے لگے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے تصور سے اگر کوئی ڈھونڈنے بھی نکلے تو اس کو بھی پہلے تو ملے ہی نہ، اور اگر ملیں بھی تو اس کو محنت شاقہ کے بعد کوئی ایسی چیز ملنے پائے، اور اگر تم اس سے آگاہ ہو تو اللہ کی حضور توبہ کرو۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیوب اگر کوئی ڈھونڈنے نکلے تو اس پاکیزہ ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ عیوب سے مبرہ ہیں، ان میں عیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ان کی ذات سے جو شے جڑی ہے وہ سراپا حسن ہے، سراپا جمال ہے، اور وہ خیر ہی خیر ہیں، وہ برکت ہی برکت ہیں، وہ نور ہی نور ہیں، ان کا دامن اجلا ہے، ان کے دامن پہ معصیت کا کوئی داغ نہیں ہے، ان کے دامن میں گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے، اور وہ ایسے پاک ہیں، ایسے ستھرے ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور آپ تو اتنے ستھرے ہیں، آپ اتنے پاک ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کوئی عیب جوڑا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ ہر عیب سے مبرہ ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے۔ اللہ اکبر، میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کوئی اگر ڈھونڈنے نکلے تو ڈھونڈنے کیسے نکلے گا؟ نقص ملنا تو دور کی بات ہے، وہاں نقص کا گمان بھی نہیں ملے گا، امکان بھی نہیں ملے گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا تو آپ کو ملے گا ہی، اور ہر شمع کے ساتھ آپ کو دھواں تو ملے گا ہی، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، سیرت رسول وہ شمع ہے، وہ روشنی ہے جس کے ساتھ دھوئیں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو حضور کی سیرت اتنی ستھری، اتنی نمایاں، اتنی اجلی ہوئی ہے کہ اس پر کوئی ایسا نشان کا تصور بھی نہیں ہے، اور دوسری بات جب آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کے باب میں آتے ہو تو حضور کے اوصاف ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنے نہیں پڑتے، تلاش کر کر کے خوبیاں نکالنے نہیں پڑتی، جو ہی تصور آ جاتا ہے خوبیوں کی کائنات سامنے آ جاتی ہے اور چمن کھل جاتا ہے کمالات کا اور اوصاف کا، اور برجستہ زبان پر حضور علیہ السلام کے کمالات اور حضور علیہ السلام کی خوبیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس برجستگی کی ایک کیفیت میں آپ کے سامنے آج کی اس گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب حضور علیہ السلام پہ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو ظاہر ہے قرآن تو اگر پہاڑوں پہ بھی نازل ہو تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اس امانت کو کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے سینے پہ گوارا کر لے، کسی میں طاقت ہی نہیں تھی، توانائی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے سینے میں، پہاڑ بھی بے بس ہو گئے، اور ٹیلوں نے بھی کہا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، سمندروں نے بھی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود کہا کہ ہم اس امانت الہی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے پہ اٹھایا۔ لیکن جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور قرآن مجید حضور کے قلب اطہر پہ اترتا ہے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس حالت کے اندر جب گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو چادر اڑا دی۔ تو آقا کریم نے حضور کی جو کیفیت تھی
اس کو اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھا کہ اس وقت میری حالت اور میری کیفیت یہ ہے. تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہیں، اور ان کے تسلی آمیز لفظ کتنے مرتب، منظم، خوبصورت اور حضور کی سیرت کا عکس اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کا ایک خوبصورت نمونہ اور گلدستہ ہے جو وہ پیش کرتی ہیں. اور برجستہ جو ہی حضور نے کہا کہ میری یہ کیفیت ہے تو ام المومنین نے فوراً حضور کو تسلی آمیز کلمات کہتے ہوئے حضور کی ان خوبیوں کا ذکر کیا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی جان کی، آپ کی آبرو کی امان اس کے ذمہ کرم پہ ہے، اور آپ جیسے لوگ کبھی بھی اللہ کی امان سے باہر نہیں آ سکتے. اب ام المومنین کے لفظ سنیے. جب حضور نے اپنی کیفیت بیان کی تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ جیسا شخص کبھی بھی جو ہے وہ فضیحت میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا، بے آبرو اور بے آسرا چھوڑ ہی نہیں سکتا. جب عزتوں کا تاج بنایا ہی آپ کے سر کے لیے ہے، جب شان آپ ہی کا مقسوم ہے، تو آپ کا رب آپ کو کبھی بھی یوں نہیں چھوڑے گا اور آپ کی حفاظت اس کے ذمہ کرم پہ ہوگی. تو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کیوں؟ اب دیکھیے انہوں نے حضور کی 5 خوبیاں بیان کی. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی نہیں اس بھری دنیا کے اندر اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمائی آپ کرتے ہیں، آپ کما کے اس کو دیتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اور تیسری بات وتقری الضیف، اور مہمان نوازی آپ کی زندگی کا دستور رحمت ہے. اور 5ویں چیز جو حضور کے اوصاف میں انہوں نے بیان کی اور وہ یہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق میں سچائی کی راہوں پہ جو لوگ چلتے ہیں تو انہیں پھر مشکلات آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، یہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ 5 خوبیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنوائی کہ یہ وصف نمایاں آپ کی ذات میں. اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے اوصاف زبان زد عام تھے. صادق بھی حضور تھے، امین بھی تھے، اور اس کا اقرار کافر بھی کرتے تھے، دشمن بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، سب کہتے تھے آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. حضور کے سارے خلق عظیم کا اقرار، حضور کے کمالات رفیہ کا جو ہے وہ اقرار سب کرتے تھے. لیکن یہاں خاص طور پہ جن 5 خوبیوں کا ذکر کیا یہ متعلق تھی اس باب کے کہ جو ان خوبیوں کا حامل شخص ہوتا ہے اللہ کی مدد، نصرت اس کے ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے. اور اللہ ایسے شخص کو کبھی بھی معاشرے کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتوں کے پردے میں جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھتا ہے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے. اب وہ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، سب سے پہلی خوبی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. اللہ اکبر. رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا اچھا ہے، رشتہ داریوں کے حقوق کا آپ پورا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کون کون سی دشمنیاں حضور کے ساتھ، حضور کے قریبی رشتہ داروں نے کیا نہیں کی ہیں. ابو لہب رشتے میں چچا لگتا تھا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ دیکھیے، حضور کا طرز زندگی دیکھیے، حضور کا انداز معاشرت دیکھیے، پھر بھی ان کو ہدایت کی راہوں پہ لانے کے لیے کوشاں ہیں. قریش مکہ نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا یہ حضور کی برادری تھی، حضور کا خاندان تھا. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہدایت کے لیے دن رات کوشاں ہیں کہ یہ ایمان کی راہوں پہ آ جائیں. اور سب سے بڑی ہمدردی کسی کی یہی ہے کہ وہ ہدایت کی راہوں پہ گامزن ہو. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں آتے ہیں اور یہ سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور انہیں یہ تھا کہ
جو ہم نے کیا ہے وہ ساری چیزیں مجسم ہو کے متشکل ہو کے ان کے تصور میں آ رہی ہیں کہ یہ ہم نے کیا. وہ ساری کرتوتیں اپنی یاد آ رہی. انہیں پتا تھا کہ آج تو گردنیں اتریں گی, لیکن بہت کم سزا بھی ملی تو اتنی تو ہوگی کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا. اب حضور کی خدمت میں سارے حاضر ہیں اور آقا کریم پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں, کریم باپ کے بیٹے ہیں, ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. اور انہیں یہ تھا کہ کم از کم شہر بدر کر دیا جائے, ہماری جان بخشی ہو, سر نہ اتارے جائیں تو شہر بدر کر دیا جائے. ان کی توقع یہ تھی. اور انہوں نے کہا آپ کریم ہیں, کریم باپ کے بیٹے ہیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ چلے جاؤ تم آزاد ہو. آج میں محمد تمہیں وہی کہتا ہوں جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم. تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہم نے تو یہ چراغ زندگی بجھانا چاہا تھا اور یہ ہمارے گھروں میں روشنیاں لے کر آ گیا, یہ ہمارے گھروں میں اجالے کر رہا ہے. تو حضور کا صلہ رحمی کا اگر یہ باب کھولیں تو یہ ایک طویل باب ہے. دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, میرے حضور اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, اس کی ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں. اور تیسری خوبی جو بیان کی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ, جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے, میرے حضور علیہ السلام کا طرز زندگی یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرے. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے, حضور کی زندگی کے جو اطوار ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو انداز جمیل اور خوبصورت حضور کا جو رویہ ہے, اس کا عکس اس زبان نور سے آپ سن رہے ہیں کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کے آپ کمانے والے, ان کی ضروریات کو آپ پورا کرتے ہیں. اور پھر تقری ضیف, اور جو لوگ آپ کی دہلیز پہ آتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں. مہمان کسی بھی طرح کا آئے آپ اس کا خیال کرتے ہیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے اور وہ انتہائی بدحال شخص ہوتا ہے, آقا کریم اس کو بھی اتنی قربت دیتے ہیں, اس سے محبت سے پیش آتے ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میں رحمت کے گہوارے میں آ گیا. اور اسی طرح سرداران قریش اور باقی لوگ آتے ہیں تو حضور کا ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی دیدنی ہوتا ہے. آخری بات جو ارشاد فرمائی وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ, کہ جو مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں سچائی کے خیر کے راستوں پہ, آپ ان کی مدد اور ان کی نصرت کرتے ہیں. اب مجھے اور آپ کو ان 5 خوبیوں کو اپنے اندر اچھی طرح سے اتار لینا چاہیے. یہ ہماری زندگی کا ایسا تعارف, ایسا حوالہ بن جائے کہ ہماری ان خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے کسی کو سوچنا نہ پڑے, بلکہ ہمارا تصور آتے ہی یہ خوبیاں ہمارے اندر لوگوں کو دکھائی دینے لگیں اور وہ جو ہے وہ شاہ سرخیوں کی صورت کے اندر نمایاں ہوں کہ یہ خوبیاں حضور کے غلام کی زندگی کا جمال ہے, زندگی کا حسن ہے. اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی خطوط پہ تربیت کی جن خطوط پہ حضور خود گامزن تھے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے ذریعے تھا. اور اس سیرت کے رنگ کے اندر سب سے زیادہ رنگے ہوئے لوگ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت ہیں. پھر اس کے بعد تابعین آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے غلام درجہ بدرجہ آتے ہیں. تو اب حضور علیہ السلام کے اگر آپ صحابہ کو ان خوبیوں کا حامل نہیں دیکھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے حضور سے عکس نہیں لیا, حضور سے مستنیر نہیں ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا نور اپنے اندر اتارا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی قربت میں رہنے والے ہوں اور ان کا یہ انداز زندگی نہ ہو. اب آئیے میں بخاری کی ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک زمانہ آیا کہ قریش کے ظلم و ستم اور جور و جبر اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ کمزوروں پر جو ظلم ڈھاتے تھے, زیادتی کرتے تھے, وہ دیکھے نہیں جاتے تھے, اور باقی لوگوں پر بھی اس قدر ان کی صورتحال بڑھ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر شہر مکہ کو چھوڑ کر کے مکہ سے باہر جا رہے تھے. راستے میں ابن دغنہ ملا.
یہ قریش کا سردار تھا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شہر میں اب رہنا نہیں ہے جہاں جور و جبر کا رواج ہو، جہاں ظلم و تعدی پھیلتا ہی چلا جائے، جہاں شر کو کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، جہاں ظلم کو کوئی ظلم کہنے والا نہ ہو، تو میں تو اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر احتجاجاً شہر سے باہر نکل رہے تھے، تو ابن دغنہ جو قریش کا سردار ہے اس نے آپ کو روک لیا، اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کے لفظ سنیے جو ابن دغنہ نے کہے، اس نے کہا کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص اس شہر سے نہیں جائے گا، اور آپ جیسا شخص نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ خود جا سکتا ہے۔ جب بستیوں سے اچھے لوگ نکل جائیں تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، جب شہروں سے اچھے لوگوں کو دیس نکالا دے دیا جائے تو پھر ان شہروں کے امن قائم نہیں رہتے۔ بستیوں میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا یہ بستیوں کا جمال ہوتا ہے۔ جب کوفہ آباد کیا گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر، تو مدینے سے لوگوں کو لا کے یہاں آباد کیا گیا۔ جب فسطاط آباد کیا گیا تو پوری دنیا سے اہل دانش کو یہاں بلایا گیا۔ جب بغداد آباد کیا گیا تو بغداد عروس البلاد گلیوں کے حسن اور جمال سے نہیں ہے، بغداد عروس البلاد ہے تو غوث اعظم کی شخصیت کی وجہ سے ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے ہے، جنید بغدادی اور سری سکتی اور معروف کرخی کی وجہ سے ہے۔ تو لوگ لائے، غزالی جیسے لوگ اس شہر کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ یار جس شہر کی گلیوں میں غزالی چلتا تھا وہ عروس البلاد کیوں نہیں ہوگا؟ جس شہر کی گلیوں میں حضرت موسیٰ کاظم چلتے ہوں وہ عروس البلاد کیوں نہیں ہوگا؟ تو عروس البلاد بنا یہ شہر ان شخصیات کے دم قدم سے، جہاں اتنے سونے چہرے رہتے ہوں تو وہ کہکشاؤں کا مرکز نہیں ہوگا، وہ حسینوں کا جھرمٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اچھے لوگ جب بستیوں سے نکل جائیں تو بستیوں کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ جس طرح آسمان کا حسن ستاروں سے ہے، اس طرح زمین کا حسن صالحین سے ہے، نیک لوگوں سے ہے۔ تو کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص کبھی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا اور نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اب ابن دغنہ کے لفظ سنیے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے کہے۔ ترتیب تھوڑی سی اس کی ایک دو لفظ کی ہٹ کے ہے، باقی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی بخاری کی، اور ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے اوصاف کا جو نقشہ کھینچا، اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی ایک کافر کی سنیے جو دھرم میں عقیدے میں مخالفت رکھتا ہے لیکن سچائیاں تو سر چڑھ کے بولتی ہیں۔ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ وہ کسی نے کہا تھا سچائی مانی نہیں جاتی، منوائی جاتی ہے۔ سچائی جو ہے وہ کوئی مانتا نہیں ہے، منوائی نہیں جاتی، مانی جاتی ہے۔ وہ خود بخود بولتی ہے سچائی، اللہ اکبر، اور سچ بتاتا ہے کہ میں سچ ہوں، اور سچ کو ماننا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اب ابن دغنہ کافر ہے اور سیدنا صدیق اکبر کو بازو سے پکڑ لیتا ہے اور واپس مکے کی طرف چلتے ہوئے کہتا ہے کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ہم جانے کی اجازت دیں گے۔ فإنک تکسب المعدوم، اس لیے کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، ابو بکر تم اس کے کمانے والے ہو۔ تم اگر تاجر ہو تو تمہارا مال تجارت جب بکتا ہے تو غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، تو تم اگر چلے گئے تو غریبوں کے چولہے بجھ جائیں گے، شہر میں اندھیرا ہو جائے گا، لوگ فاقوں سے مر جائیں گے، تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ دوسری بات وتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے ہو، تمہارے رویوں کا جمال اور تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسے کرنا ہے تیری چوکھٹ پہ آ کے سیکھتے ہیں۔ تیسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، ابو بکر اس کا بوجھ تم اٹھاتے ہو، اس کی ضرورت کو تم پورا کرتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر تم کمزور کمزور ماڑے ماڑے غلام لے کے آزاد کر دیتے ہو، تو کوئی صحت مند تنو مند تگڑے غلام آزاد کرو، کل کوئی مصیبت آ جائے تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ بعض لوگ اچھے اچھے لوگوں کا کام کر دیتے ہیں، وہ کسی ایسی مسند پہ بیٹھے ہوں، ایسی پوسٹ پہ براجمان ہوں کہ وہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو کمزور لوگوں کے کام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
لیکن مؤثر لوگوں کا کام اس لیے کر دیتے ہیں کہ کل ان سے مجھے کام پڑ سکتا ہے. تو کہا کہ کمزور غلام آزاد کرتے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تگڑے تگڑے غلام آزاد کرو، کل کوئی بھیڑ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو وہ تمہارے ساتھ کھڑے تو ہوں گے. تو کہا کہ میرے والد محترم، میں غلام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کی رضا کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں، میرا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے. تو فرمایا جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے کمانے والے آپ ہو. وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں. اور وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو راہ حق کے اندر راستے میں چلتے ہیں اور مشکلات میں گھر جاتے ہیں. اب وہ 5 باتیں جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہیں، وہی 5 باتیں ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہیں. تو اب یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ حضور نے اپنے غلاموں پہ اپنی سیرت کا رنگ چڑھا دیا تھا، اور ایسا پختہ رنگ تھا، ایسا پکا رنگ تھا کہ اس رنگ کو دیکھنے کے لیے کوئی موٹے شیشوں والی اینک نہیں لگانی پڑتی تھی کہ اس سے دیکھیں کہ ہاں یہ وہی رنگ ہے. نہیں، بلکہ وہ رنگ دور سے ہی دکھائی دیتا تھا کہ ابو بکر پہ بھی محمدی رنگ ہے، عمر پہ بھی محمدی رنگ ہے. اور یہ ایک کافر کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آئیے ایک حدیث اور رکھتا ہوں، اور وہ ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتن و ہدین و دلن و کلامن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ. کہا کہ میں نے سیرت میں، صورت میں، عادات میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، انداز زندگی میں حضور کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے. اگر حضور کی سیرت کا عکس کامل دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے جمال کا نقشہ مکمل دیکھنا چاہتے ہو، اگر محمد عربی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا ان دونوں احادیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ چڑھا ہوا دیکھیے. اور اتنا پکا رنگ چڑھا ہے کہ دور سے کافر کو بھی دکھائی دے رہا ہے. یار اپنوں کو تو نظر آنا ہی آنا ہے، اپنے تو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کیسا رنگ ہے جس کو کافر بھی دیکھ رہا ہے؟ کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا ریندا تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ ایسا پختہ رنگ ہے کہ کافر کو بھی دکھائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی سیرت کا کیسا نقشہ تھی، کیسا خوبصورت رنگ ہے، اور کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل ہے، اور حضور کی سیرت اور حضور کی صورت کی کیسی خوبصورت تصویر ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور قریب تر ہو کے دیکھا. کہا میں نے جتنا قریب ہو کے حضور کو دیکھا ہے اتنا قریب کس نے دیکھا ہے؟ اور جتنا فاطمہ کو میں نے قریب ہو کے دیکھا ہے اتنا کس نے دیکھا ہے؟ میں نے انہیں بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بھی دیکھا ہے. کبھی میں حضور کو دیکھتی ہوں، کبھی فاطمہ کو دیکھتی ہوں. جو رنگ وہاں دکھائی دیتا ہے وہی رنگ فاطمہ پہ دکھائی دیتا ہے. اب اگر بات میں لمبی کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. یار ابو بکر صدیق حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے، سیدہ فاطمہ حضور کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی حضور کی تربیت کا عکس ہیں اور یہ بھی تربیت کا عکس ہیں. دونوں پہ رنگ ایک ہی ہے، وہ رنگ محمدی رنگ ہے. نہ فاطمہ تو زہرا پہ کوئی اور رنگ ہے اور نہ حضرت صدیق اکبر پہ کوئی اور رنگ ہے. وہ بھی حضور کا رنگ اور یہ بھی حضور کا رنگ، اور دونوں ایک ہی سینے سے پھوٹتی ہوئی شعائیں، ایک ہی چمن کے مہکتے ہوئے 2 پھول. ایک کا نام عائشہ، ایک کا نام فاطمہ ہے اور دوسرے کا نام ابو بکر ہے. اور اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے سیدنا ابو بکر پہ تو وہ حضور کی تربیت میں نقص نکالتا ہے. اور اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی سوچے بات کہاں تک جا رہی ہے. تو اس لیے ہم لوگ حضور کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہر رنگ کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارا رنگ اسی سیرت کا رنگ ہے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور حضور کی عقیدتوں کے جو ہے وہ یہ ہمارے لیے یہ روشن چراغ ہیں، اور یہ ہماری محبت کا امتحان بھی ہے۔ اور ہمیں اس امت کو الجھا دیا گیا کہ اہل بیت اور صحابہ دو کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر کے اس انداز کے ساتھ پیش کیا گیا کہ جس طرح اہل بیت کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور اصحاب رسول کے ماننے والے اور ہوتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اقبال کا یہ شعر ادارت المصطفیٰ نے اپنی مرکزی فکر قرار دیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤز اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز۔ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی دہلیز تک لے جاؤ، سارا دین نام ہی اسی کا ہے۔ اس لیے ہماری محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی محبت مقصود شریعت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن کا بتاتا ہے ہمیں۔ لیکن یہ محبت بھی ہمیں اس در سے ملی ہے۔ محبت الہی کے حصول کا چشمہ بھی اسی دہلیز سے پھوٹتا ہے، اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کا چشمہ بھی اسی در سے پھوٹتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تحقیق کی نظر سے دیکھوں اور ابو بکر کی نگاہ سے دیکھوں تو پھر دل کی قوت بھی نبی ہیں اور جگر کی قوت بھی نبی ہیں، اور خدا سے محبت اپنی جگہ، لیکن مرکز محبت یہاں حضور ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو کہا یہ کیا وجہ ہوئی، از خدا محبوب تر گردد نبی، یہ کیا معنی ہوا؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تک رسائی بھی اگر نصیب ہوئی، اس کی محبت کا نور ملا بھی، تو وہ بھی تو اس چوکھٹ سے ملا۔ تو جب بارگاہ قدس کے اندر ہم نور و نکھت کے ماحول میں جاتے ہیں تو شکریہ حضور کا ادا کرتے ہیں، شکریہ ہم حضور کا ادا کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے بھی تشکر یہاں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں لاہور ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا، تو میں جانتا تھا اس کو، تو کسی شخص نے اس کا عمرے کا ویزا لگوا دیا، تو وہ وہاں جا رہا تھا تو رخصت ہو رہے تھے، تو وہ شخص بھی الوداع کرنے والوں میں آیا تھا، تو وہ جا مدینے رہا تھا لیکن مڑ مڑ کے اسے بار بار کر رہا تھا۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ جا تو مدینے رہا ہوں لیکن مہربانی تیری جس نے راستہ دیا مجھے۔ تو یار کوئی حریم قدس کے جلووں میں بھی کھویا ہو، شکریہ پھر بھی محمد کا ادا کرتا ہے کہ یہ نور آپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ تو مرکز محبت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائی۔ گو ایمان کا مرکز اور ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ کی محبت بھی حضور کے ذریعے نصیب ہوئی۔ تو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس اگر او باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو اس لیے ذات رسالت مآب جب مرکز محبت ہوگی تو پھر یہ جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور صحابہ کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا۔ کسی نے کہا کہ اہل بیت، ایک آنکھ اہل بیت ہیں، ایک آنکھ اصحاب رسول ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ ان میں دائیں کون سی ہے بائیں کون سے؟ کہیں آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھوں میں دایاں بایاں نہیں ہوتا، آنکھیں آنکھیں ہی ہوتی ہیں، آنکھیں آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اہل بیت کی محبت اور اصحاب رسول کی محبت اپنے ایمان کا جو ہے وہ نور اور ایمان کا جز نہیں، عین ایمان قرار دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نبی کے در والے ہیں اور اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد